گھرا ہوا ہوں درختوں میں اور جانتا ہوں میں ان کے زیر اثر سبز ہونے والا نہیں. جناب ارشد عباس رکی اور ان کے بعد دیرہ غازی خان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے شاید دوست جناب عدنان محسن صاحب سے میں دعوت کرام دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. تازہ غزل کے چند گھڑے کے پانی سے آتی ہے ان لبوں کی مہک. گھڑے کے پانی سے آتی ہے ان لبوں کی مہک. بسی ہے سانسوں میں کم سن محبتوں کی مہک. گھڑے کے پانی سے آتی ہے ان لبوں کی مہک. بسی ہے سانسوں میں کم سن محبتوں کی مہک. تیری قبا کے اترتے ہی گھر میں پھیل گئی. تیری قبا کے اترتے ہی گھر میں پھیل گئی. نئی رتوں سے بھی پہلے نئی رتوں کی مہک. تیری قبا کے اترتے ہی گھر میں پھیل گئی. تیری قبا کے اترتے ہی گھر میں پھیل گئی. نئی رتوں سے بھی پہلے نئی رتوں کی مہک. یہ جھونپڑی کا اندھیرا وہ ایک روشن گھر. یہ جھونپڑی کا اندھیرا وہ ایک روشن گھر. یہ خالی معدے کا دوزخ وہ روٹیوں کی مہک. یہ جھونپڑی کا اندھیرا وہ ایک روشن گھر. یہ خالی معدے کا دوزخ وہ روٹیوں کی مہک. اور بھگوئے رکھتی ہے ہر رات میرے تکیے کو. بھگوئے رکھتی ہے ہر رات میرے تکیے کو. میرے دراز میں سوکھے ہوئے گلوں کی مہک. بھگوئے رکھتی ہے ہر رات میرے تکیے کو. میرے دراز میں سوکھے ہوئے گلوں کی مہک. اور کہاں گئے وہ منیروں پہ جگمگاتے چراغ. کہاں گئی وہ میرے کچے آنگنوں کی مہک. کھڑے پانی کو گہری نیند سے بیدار کرنا ہے. کھڑے پانی کو گہری نیند سے بیدار کرنا ہے. ہمیں پل سے نہیں کشتی سے دریا پار کرنا. کھڑے پانی کو گہری نیند سے بیدار کرنا ہے. کھڑے پانی کو گہری نیند سے بیدار کرنا ہے. ہمیں پل سے نہیں کشتی سے دریا پار کرنا ہے. نگاہوں کی تپش پر ریت مت ڈالو تغافل کی. نگاہوں کی تپش پر ریت مت ڈالو تغافل کی. ہماری آگ کا مقصد تمہیں گلزار کرنا ہے. نگاہوں کی تپش پر ریت مت ڈالو تغافل کی. ہماری آگ کا مقصد تمہیں گلزار کرنا ہے. خود اپنی انگلیوں سے کاٹنی ہے لو چراغوں کی. خود اپنی انگلیوں سے کاٹنی ہے لو چراغوں کی. اندھیرے کو ہوا سے برسرے پیکار کرنا ہے. اور تیری قربت سے اگلے وصل کی تدبیر لازم ہے. تیری قربت سے اگلے وصل کی تدبیر لازم ہے. سفینہ بارشوں سے بیشتر تیار کرنا. ایک نظم کا مجھے عمیر نے کہا ہے جی پیش کرتا ہوں. اس کا عنوان ہے میرے لال سے. گھنن گھن گھنن گھن گھنن گونجتی نوبتوں کی صدا. گھنن گھن گھنن گھن گھنن گونجتی نوبتوں کی صدا. کتنی صدیوں سے سیون کی دھرتی کے سنگلاخ سینے میں دھڑکن کی صورت رواں. گھنن گھن گھنن گھن گھنن گونجتی نوبتوں کی صدا.
کتنی صدیوں سے سہون کی دھرتی کے سنگلاخ سینے میں دھڑکن کی صورت رواں ہے، دھمالوں کی وہ وجد آور فضا، بولو بولو قلندر سقی لال شہباز کا ورد کرتے، ملنگوں کے چہروں کی بستی جو ہستی کے اسرار کی کہکشاں، گھنن گھن گھنن گھن گھنن گونجتی نوبتوں کی صدا، کتنی صدیوں سے سہون کی دھرتی کے سنگلاخ سینے میں دھڑکن کی صورت رواں ہے، دھمالوں کی وہ وجد آور فضا، بولو بولو قلندر سقی لال شہباز کا ورد کرتے، ملنگوں کے چہروں کی مستی جو ہستی کے اسرار کی کہکشاں ہے، مرادوں کے دیوے جلاتے ہوئے لوگ آنگن کے پیڑوں سے منت کے دھاگے نہیں اپنے دل بن، ملنگوں کے چہروں کی مستی جو ہستی کے اسرار کی کہکشاں ہے، مرادوں کے دیوے جلاتے ہوئے لوگ آنگن کے پیڑوں سے منت کے دھاگے نہیں اپنے دل باندھتے ہیں۔ یہ احساس لاکھوں دلوں میں بسا ہے کہ شہباز کا لامکاں کے مکیں سے کوئی واسطہ ہے، کوئی رابطہ ہے، یہی رابطے کا یقین زیست کا ضبط سے ربط جوڑے ہوئے، مگر کچھ درندوں کو نوبت کی دھڑکن، دھمالوں کی یہ وجد آور فضا، یہ مستی، یہ ہستی کا اسرار، منت کے دھاگے، مرادوں کے دیوے گوارا ہے، مگر کچھ درندوں کو نوبت کی دھڑکن، دھمالوں کی یہ وجد آور فضا، یہ مستی، یہ ہستی کا اسرار، منت کے دھاگے، مرادوں کے دیوے گوارا نہیں ہے، صدا نوبتوں کی کراہوں سے چیخوں سے بدلی گئی ہے، دھمالوں کا رستہ دھماکوں کی دہشت سے روکا گیا، دھمالوں کا رستہ دھماکوں کی دہشت سے روکا گیا ہے، مگر رابطے کا یقین، واسطے پر بھروسہ تو ویسے کا ویسا ہے، مگر کچھ درندوں کو نوبت کی دھڑکن، دھمالوں کی وہ وجد آور فضا، وہ مستی، وہ ہستی کا اسرار، منت کے دھاگے، مرادوں کے دیوے گوارا نہیں ہیں، صدا نوبتوں کی کراہوں سے چیخوں سے بدلی گئی ہے، دھمالوں کا رستہ دھماکوں کی دہشت سے روکا گیا ہے، مگر رابطے کا یقین، واسطے پر بھروسہ تو ویسے کا ویسا جمع ہے، میرے لال سائیں تیرے سینکڑوں بودلے تیرے روزے کے اطراف ٹکڑوں میں بکھرے، تیری زندگی بخش آواز کا راستہ دے، میرے لال سائیں تیرے سینکڑوں بودلے تیرے روزے کے اطراف ٹکڑوں میں بکھرے، تیری زندگی بخش آواز کا راستہ دیکھتے ہیں، احاطے میں بے جان جسموں کے ریزوں کو چنتے، در و بام سے شور گریہ کو سنتے، ملنگ اپنی نمریز آنکھوں کے کاسے اٹھا کر سقی لال شہباز کا